بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام ساتواں دن۔ آج ہماری مہمان ہے مشہور شاعرہ ہے، آپ نثری نظموں کی ماہر مانی جاتی ہے، اور دور حاضر میں اگر میں کہوں کہ ان سے بہتر نثری نظمیں کوئی نہیں کہہ سکتا تو غلط نہیں ہوں گی۔ محترمہ بشریٰ سعید صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے ساتھ ہم آج کا پروگرام کریں گے، ان سے جانیں گے ان کی تخلیقات ہے۔ میں شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی پہلی کتاب میں کہنا چاہتی ہوں نثری نظموں کا مجموعہ تھا ان کا، اور بہت ہی شاہکار کتاب ہے، اور اس ہی کے بعد اس کتاب کے اشاعت کے بعد ہی بشریٰ سعید نے اپنا نام پیدا کیا تھا، اور ان کو لوگوں نے نوٹس کرنا شروع کر دیا تھا، انہیں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے 14 دسمبر 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول میں جو سانحہ ہوا تھا، اس پہ مختلف دنیا کے مختلف شعراء کا، ادباء کا، ان کے جو انہوں نے نوحے جو لکھے تھے، ان پہ جو نظمیں لکھی تھی، ان کو کمپائل کر کے ایک شعراء پاک کتاب رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اس کتاب کی تخلیق کی تھی۔ اس پہ دنیا بھر میں ان کو پذیرائی حاصل ہوئی، امریکہ سے لے کر کینیڈا تک اور پاکستان بھر میں ان کو کئی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور ان کا یہ کام جو ہے واقعتاً پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ المیے پاکستان میں بہت آتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اور بشریٰ سعید صاحبہ کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اس سانحہ کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر دیا ہے۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بشریٰ سعید صاحبہ آپ کا آنے کا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ جی، آپ کی یہ دو کتابیں میرے سامنے پڑھی ہے، اور تیسری کتاب بھی جس کا ہم نے ذکر کیا اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کی شخصیت کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح آپ نے شاعری کا انتخاب کیا، اور جو موضوعات آپ نے چنے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اتنے مشکل کام میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ کیا بنی، ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں، اور جو آپ نے نثری نظموں کا جو آپ کا ایک کمال حاصل ہے اس میں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور میرے بارے میں مجھ سے جاننے کی کوشش کی۔ تو اس حوالے سے اگر میں تھوڑا سا فلیش بیک میں جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ حساس تو ہر انسان ہوتا ہے، جی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبی جو لکھنے کی ایک آپ کو صلاحیت دیتے ہیں تخلیق کی، وہ اگر آپ میں ہے اور آپ پھر اس سے اپنی سوچ کو بہتر طریقے سے الفاظ کی صورت میں پیش کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر دلوں پہ اثر ضرور کرتی ہے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ تو میری میں اگر تھوڑا سا سوچوں تو کالج لائف میں میں نے پہلے لکھنا شروع کیا، اور وہ شاید اسی لیے کہ حساس طبیعت تھی، اور اس وقت پروین شاکر کو کافی پڑھا جاتا تھا۔ لوگ سب سے زیادہ جو اس وقت وہ بڑی فیمس ابھی بھی ہیں، خیر ابھی بھی ہے، لیکن نوجوانوں کی بہت آئیڈیل تھی، اور نوجوانوں کی شاعرہ کہلاتی، بالکل کہا جاتا ہے انہیں۔ تو وہ جذبات کو بڑے سہل اور سادہ سی زبان سے وہ میں کہتی ہیں، اور بہت وہ دل تک اترتی ہے۔ تو جب میں نے ان کی نظمیں پڑھی اپنی کالج لائف میں، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جیسے انہوں نے دل کی بات کہہ دی ہے تو میں بھی کہہ سکتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کہہ سکتی ہوں۔ انسپریشن پروین شاکر صاحبہ سے آپ کو ملی؟ جی، پہلی جو مجھے انسپریشن ملی ان سے ملی۔ پھر میں نے بھی اسی طرح سے جیسے میں محسوس کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی نظمیں میں نے کہنی شروع کی، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کو سناتی تھی تو وہ انہیں بہت اچھی لگتی تھیں، وہ بہت اپریشیٹ کرتی تھیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ جب کچھ لکھتے ہیں تو وہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے آپ کو ضرورت جو ہوتی ہے، جس حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تو میرے گھر میں میری بہن موجود تھی، اور میرے امی ابو۔ ہاں، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کا تخلیقی سفر ہے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے آپ کے لیے۔ آپ اپنی خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کہاں سے ہیں؟ بنیادی طور پر آپ پنڈی اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، جس طرح آپ اپنی بہن کا تذکرہ کر رہی ہیں، خاندان میں اور کوئی ایسا ہے جس کو لکھنے پڑھنے اور ان کا اس میں ان کا کوئی کردار ہو تو اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتائیں۔ یہ
ایسا ہے کہ امی ابو کافی ماشاءاللہ سے ادب سے انہیں کافی لگاؤ تھا، اور ہمارے گھر میں یعنی بچپن سے ہم دیکھتے تھے کہ میگزینز اور بکس وغیرہ جو بڑے شوق سے وہ آتی تھیں اور وہ پڑھی جاتی تھیں. تو شروع میں تو ظاہر ہے وہی ایک آپ کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے کتابوں کا جو گھر میں موجود ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد پھر جب اس طرح سے آگے گھر میں پذیرائی ملی، دوستوں سے ملی، تو اس چیز نے مجھے تھوڑا سا نا کانفیڈنس دیا. اور اسپیشلی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کالج کے مشاعروں میں حصہ لینا شروع کیا میں نے، وہ مقابلوں میں، تو آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، آپ لکھتے رہتے ہیں لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ کس حد تک صحیح لکھتے ہیں. لیکن جب آپ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور وہاں اگر آپ کو فرسٹ پرائز مل جاتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا سوچتے ضرور ہیں کہ یار واقعی آپ نے پھر ٹھیک لکھا ہے یا کچھ ایسا لکھا ہے اور جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شعر و ادب کو مردوں کے ساتھ زیادہ نتھی کیا جاتا ہے، حالانکہ بہت بڑی تخلیق کار خواتین میں موجود ہے. تو آپ کو جب آپ نے شعر کہنا شروع کر دیے اور آپ کی فیملی کو پتہ چلا تو وہاں سے کچھ ریزسٹنس آئی کہ نہیں، حوصلہ افزائی ہوئی آپ کی؟ میں سمجھتی ہوں اس حوالے سے میں ہمیشہ سے لکی رہی ہوں، کیونکہ امی ابو کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہیں بھی ادب سے لگاؤ تھا، اور گھر میں بہن بھائی بھی اسی طرح سے کافی انہوں نے مجھے کافی حوصلہ افزائی کی. اور پھر میرے ہسبینڈ کی صورت میں مجھے ایک سپورٹ ملی اور ایک حوصلہ افزائی ان کی طرف سے بھی ملی، جس نے کہ میرے سفر کو پھر آگے بڑھایا. تو نہ تو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے کسی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب آپ کی شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو مزید سپورٹ کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک فیمیل کے لیے اسپیشلی ہمارے معاشرے میں، اور اگر آپ تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ تھوڑا سا مشکل سفر لگتا ہے. تو اگر گھر والوں کی سپورٹ ہو تو یہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، تھوڑا اس میں سہولت ہو جاتی ہے آپ کو کچھ کہنے میں. اچھا، زمانہ طالب علمی میں خصوصاً جب ہمارے جو عہد کے نوجوان کالج کے زمانے میں داخل ہوتے ہیں تو ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ وہ فیض احمد فیض ہے، اور ہر لڑکی سمجھتی ہے کہ شاید وہ پروین شاکر صاحبہ ہے. تو آپ کو ایسا کچھ کب لگا کہ نہیں آپ عام لڑکے لڑکیوں سے بہتر کچھ معیاری کام کر سکتے ہو؟ پذیرائی کب ملنی شروع ہوئی؟ اسٹوڈنٹ لائف ہی سے؟ مجھے اسٹوڈنٹ لائف، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کچھ اب آگے جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت آپ کو وہ لگتا ہے کہ آپ بہت کمال کر رہے ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی چیزیں تھیں. تو لیکن مجھے ہر سطح پہ مجھے پذیرائی ملتی رہی ہے اپنے کالج لائف میں. اس کے بعد جب میری کتاب آ گئی اس وقت بھی مجھے کافی پذیرائی ملی. پھر اگلی جو نیا مجموعہ آیا اس پہ تو مزید مجھے جو تھا کہ اکنالج کیا گیا اسے. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی جو بھی کوشش ہے اس کو سراہا جائے تو اس میں مزید جو ہے نکھار بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ خود اعتمادی بھی آتی ہے تھوڑی سی. کچھ یاد ہے بشریٰ صاحبہ کہ آپ نے جو پہلی جو آپ کی تخلیق تھی، یا جو آپ کو لگا کہ وہ آپ نے کوئی ایسی چیز کہہ دی یا لکھ دی جو محفوظ کرنے کے قابل ہے، جو آج تک آپ کو کچھ یاد بھی ہو؟ بہت سی نظمیں ایسی ہیں، اور میرا خیال ہے وہ میرے پہلے مجموعے میں شامل بھی ہیں. تو مجھے اپنی ایک چھوٹی سی نظم یاد آتی ہے، موسم، جو میری ابتدائی تخلیقات میں سے ایک ہے. موسم پہ تھا، اور ویسے بھی آج کل برسات کا موسم ہے اور مونسون کی بارشیں زوروں پہ ہیں. تو اس حوالے سے بالکل مختصر سی نظم، پتجھڑ میں جھڑ گئے سارے سکھ، پتجھڑ میں جھڑ گئے سارے سکھ، بہار میں اب کھلیں گے نئے دکھ. واہ واہ. تو یہ آپ کے زمانہ طالب علمی کی تخلیق تھی. اچھا، اس کے بعد جب آپ نے سفر کو آگے بڑھایا، اور اسپیشلی جو لڑکیاں کالج میں ہوتی ہے تو ان کو اس قسم کے کام کی آزادی ملتی ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داریاں پڑتی ہے، آپ تو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا بہت ساتھ دیا، لیکن ذمہ داریاں تو پھر بھی ساتھ ہی رہتی ہے. تو بہت سارے تخلیق کار جو ہوتے ہیں اسپیشلی خواتین میں، ان کا سفر وہاں پہ رک جاتا ہے. آپ نے گھر چلانے کے ساتھ ساتھ تخلیق کے سفر، میرے خیال میں اس میں مزید آپ نے اس میں جدت بھی پیدا کی، اور مزید آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. یہ کیسے ممکن ہوا؟
میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی صلاحیت آپ کو دیتے ہیں نا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی سے ضرور نوازا ہے. یہ ہر کسی کو سوچنا چاہیے اور اسے اپنی صلاحیت کو ڈھونڈنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی دی ہے. اور جو دوسری بات میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی صلاحیت یا خوبی آپ کو مل جاتی ہے نا، تو اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں یا اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو وہ ایک نعمت ہوتی ہے اور وہ پھر چھن جاتی ہے آپ سے. مطلب پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھ لیں جیسے کوئی چیز پڑی رہی اور اسے زنگ لگ گیا اور وہ پھر وہ کسی کام کی نہیں رہی. یہ وہ بالکل آپ کی صلاحیت کا جو تعلق ہے نا، وہ بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جو اکثر شادی کے بعد چھوڑ دیتے ہیں یا پریکٹیکل لائف میں آ کے بزی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے بہت سی چیزوں کو، کسی کو سنگنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پینٹنگ کا ہوتا ہے، یا اور بہت سے آرٹ کے جو ہمارے جو شوق ہیں جو لوگوں میں ہوتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں اسے کنٹینیو نہیں کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے کیونکہ وہ انہیں پس پشت ڈال دیتے ہیں. اگر آپ اس کو چیز کو زندہ رکھیں، اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اس کو اہمیت دیں، تو وہ چیز نکھرتی چلی جائے گی. اور اگر آپ کے اندر تڑپ موجود ہو، پیشن موجود ہو، تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اگر آپ کے اندر پیشن ہوگا تو پھر ہی وہ چیز آپ کی پرائورٹی لسٹ میں ہوگی اور تبھی آپ اس کو اہمیت بھی دیں گے. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا بہت کام کر رہی ہوں. مجھے بھی، میں سمجھتی ہوں مجھے بہت ضرورت ہے، بہت مطالعے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اتنی جو زندگی کی مصروفیت ہے، اس کے باوجود میری خواہش، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم ضرور ملے اس چیز کو پالش کرنے کے لیے، اس چیز کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کے لیے. ٹائم ملنے کی بات کی آپ نے بشرا صاحبہ. عام خواتین سے، گھریلو خواتین سے جن سے ہم واقف ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے یا گھریلو ذمہ داریاں اس میں آنے سے پہلے ان میں بہت زیادہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہے، لیکن پھر جب بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ تو پہلے یہ کہتی یا کرتی رہی ہیں، شعر بھی کہیں لوگ کہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں اچھی، ان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اب بہت گھر کی ذمہ داریاں ہے، اب وہ فرصت کا زمانہ کہاں کہ ہم لکھنے بیٹھ جائے، شعر کہیں یا کوئی نثر لکھیں. آپ ایسی خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، سمجھنے، لکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے تو اس سے آپ کو پالش کرنا چاہیے، اس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے، نہ کہ آپ خود کو دنیا کے کاموں میں الجھا دیں. یہ دنیا کے کام تو یا زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ تو انسان کو جکڑ کے رکھتی ہیں، اور ان سے تو آنکھیں جب تک انسان بند نہیں کر لیتا یا اس کی ہو نہیں جاتی ہیں تب تک ان سے جان نہیں چھوٹتی ہے. یعنی شادی ہونا، بچوں کی پیدائش اور گھریلو ذمہ داریاں یہ خواتین کے لیے لیم ایکسکیوزز ہے. اگر وہ تخلیق کار ہے تو تخلیق کا سفر ان چیزوں سے نہیں رک سکتا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خود کو تھوڑی اہمیت دینی چاہیے. آپ باقی جب دوسرے معاملات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، آپ کے لیے اپنی اولاد بہت اہم ہوتی ہے، آپ کے لیے اور دوسرے معاملات یا آپ سے جڑے دوسرے لوگ آپ کے لیے اتنے اہم ہوتے ہیں، وہاں آپ کے لیے آپ کی اپنی ذات بھی اہم ہونی چاہیے. اور یہ جو خاص طور پر یہ جو تخلیقی کام ہے یہ آپ کا اپنی ذات سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک. خواتین و حضرات، بشرا سعید صاحبہ کے ساتھ ہماری یہ مزے کی گفتگو اسی طرح جاری ہے، لیکن پروگرام میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے بشرا سعید صاحبہ. بشرا صاحبہ، آپ تھوڑا سا آپ کا جو تخلیقی سفر ہے اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. جو پہلی کتاب میرے سامنے آپ کی پڑھی ہے، میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کیا کہنا چاہتی ہے اس کتاب میں؟ ویسے تو میں جو کہنا چاہتی تھی میں نے کتاب میں کہہ دیا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور بہت سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں.
تو مجھے لگتا ہے میں نے وہی سوالات جو میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے میں نے انہیں ہی تحریر کا اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں، اس کتاب میں ایک خاتون جو سوچتی ہے اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنے گرد و پیش کے بارے میں، اسپیسیفک یہ جو آپ نے اینک استعمال کی ہے ایک خاتون کی ہے کہ نہیں، یہ ایک انسان کی آنکھ سے اپنی چیزوں کو دیکھا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ مطلب یہ تو ایک وہ ہو جائے گا کہ مرد کی نگاہ سے یا عورت کی نگاہ سے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں انسان ہوں اور میں انسان کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتی ہوں، ایون کہ وہ کوئی پرندہ ہے، وہ کوئی جانور ہے، اس کو بھی۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں اس کتاب کا موضوع بنیادی طور پر کیا موضوع کیا ہے، اس کا بیسک کیا ہے اس پہ؟ جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا یا آپ کو بتایا کہ جو چیزیں میں نے اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سی ایسی چیزیں جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھیں، یا ناہمواریاں جو ہیں، یا معاشرتی ناہمواریاں، یا وہ دکھ جو شاید ہم جنہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے میں نے انہیں پورٹریٹ کیا ہے اپنی پوئمز میں۔ ٹھیک، یہ موضوع بہت ہی ثقیل سا اور بہت ہی سنجیدہ ہے۔ عام طور پہ جو خواتین شعراء ہوتی ہیں، جو ان کا بلکہ مرد شاعر جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے، ان کا جو موضوعات ہوتے ہیں حسن و جمال، رنگینیاں، رعنائیاں، خوشیاں، خوبصورتی، یہ ان کی تخلیق کا بنیادی مرکز اور ان کا جو منبع ہوتا ہے، بنیادی طور پہ وہ ان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آپ کو جتنا میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور اب بھی آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بشریٰ سعید نے اتنے مشکل موضوعات کو، لطیف موضوعات کو چھوڑ کے یہ مشکل موضوعات چنے کیوں ہیں؟ میں نے میری کوئی شعوری کوشش نہیں تھی ایسے کہ میں نے یہ موضوعات چننے ہیں یا ان پہ لکھنا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دراصل مجھے جن چیزوں نے متاثر کیا یا جن کا دکھ میں نے اپنے اندر محسوس کیا، میں نے انہی کو لکھا۔ تو یہ اور مجھے لگتا ہے اگر کوئی شاعر خوبصورتی کو لکھ رہا ہے، ہجر و وصال کو لکھ رہا ہے، یا محبت کو لکھ رہا ہے، تو اس کی نظر میں اسی چیز کی اہمیت ہے۔ آپ کی نظر میں جس چیز کی اہمیت ہوگی، آپ جس چیز کا انفلوئنس آپ میں ہے، وہ آپ کی شاعری میں ضرور اس کا وہ اثر آ جائے گا۔ ٹھیک، یہ جو آپ کی سوچ ہے، ان کا انداز تحریر کا ان شعراء کا الگ تھا۔ اگر میں فیض صاحب کی بات کروں یا جالب صاحب کی بات کروں، وہ بھی ریزسٹنٹ کی شاعری کرتے رہے ہیں، جو معاشرے سے ہٹ کے وہ اس وقت کی، اگرچہ ابھی ہمیں ان کی شاعری اور ان کی سوچ سے بہت سارے لوگوں کو اتفاق بہت دیر بعد جا کے ہوا، لیکن اس زمانے میں وہ ہم لوگوں کے لیے وہ باتیں قابل قبول نہیں تھی۔ جس طرح منٹو صاحب نے لکھا، جس طرح عصمت چغتائی صاحب نے جو چیزیں تحریر کی، اس زمانے میں وہ انہونی تھی۔ آپ جو کچھ آج ہمیں بتا رہی ہیں، آپ کو بھی تو شاید اسی طرح ہی بتایا جاتا ہوگا کہ آپ یہ کیا لکھ رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے اب میں خوش قسمت ہوں، کیونکہ ابھی لوگوں میں وہ شعوری سطح پہ وہ اس طرح سے بیدار ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں تھوڑا شروع میں عجیب تھوڑا ضرور لگا انہیں، جیسے میں سب غزلیں سنا رہے ہیں اور میں ایک نظم سنا رہی ہوں، تو آپ مزدور کا نوحہ بیان کر رہی ہے، آپ چوکیدار کا نوحہ بیان کر رہی ہیں، آپ APS کا المیہ بیان کر رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ تھوڑا سا وہ ان کے لیے عجیب یا نیا تھوڑا سا تھا، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ مجھے انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا یا اس چیز کو اکنالج نہیں کیا، انہوں نے بالکل کیا، اور
اس کو قبول کیا. یعنی آپ کی جو تخلیقی سفر ہے اس میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں آئی جتنی میں نے جو بڑے ناموں کا ذکر کیا، منٹو صاحب یا فیض صاحب یا اصل میں سچ جالب کے بارے میں کہا گیا نا وہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، اور اس کو ڈائجسٹ کرنا یا اس کو تو یہ اگر آپ کسی ایسے طبقے کی بات کر رہے ہیں یا آپ اسپیشلی ان لوگوں کی بات کریں جو پاور میں ہیں، تو وہ ان کے تھوڑے خلاف جا رہی ہے، تو وہ ظاہر ریزسٹ تو کرنا بنتا ہے ان کا پھر. تو وہ یہی چیز تھی. ادروائز تو دیکھیں جو سچ ہے اس کو کل بھی تسلیم کیا گیا، آج بھی تسلیم کیا گیا، اور اسے کل بھی تسلیم کیا جائے گا. ٹھیک. جو آپ کی جو میں نے تحریریں پڑھی ہے یا دیکھی ہے تھوڑا بہت، جو آپ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بشریٰ سعید دور حاضر میں نثری نظموں کے حوالے سے ہی صحیح لیکن ایک سیکولر اور لبرل شاعرہ ہیں. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں انسان کو انسان کی سطح پہ دیکھتی ہوں، اور پتہ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت رکھی ہے کہ میں کسی بھی طرح کے مذہبی حوالوں میں یا ہوتا نہیں ہے مجھ سے ایسا کچھ. میں بالکل اس کو دیکھتی ہوں، پرکھتی ہوں اپنے اندر چیزوں کو ایکویلٹی کی بنیاد پہ، سچ اور جھوٹ اور ان چیزوں پہ. تو وہ مجھے جیسی نظر آتی ہے میں اس طرح سے کہنے کی کوشش کرتی ہوں. گرچہ یہ بات تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ سیکولر ہونا یا لبرل ہونا وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس وقت، جو مشرقی معاشرہ ہے ہمارا، اور بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنیاد پرست معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. آپ بچوں والی ہیں، آپ فیملی والی ہیں. ان سوچ کے حامل ہونے کے بعد جو ہے آپ کو کچھ مسئلہ درپیش نہیں ہوا؟ لوگوں نے جو ہے کبھی بھی آپ کے بچوں کو، آپ کے فیملی کو، آپ کے ہسبینڈ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی یہ جو بشریٰ سعید صاحبہ ہے یہ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ جیسے میں نے کچھ ایک نظم یہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے کہی تھی، یہ مدارس میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جسمانی اور ذہنی، اور تو اس حوالے سے جب میں نے کہا تو کئی اعتراضات بھی اٹھے اس پہ، اور جیسے دھمکیاں بھی، اور ساتھ کئی لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ کیا کہ یہ تو آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے جو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اور کسی نے سوچا بھی نہیں کہنے کا. تو اس پہ فیملی کی طرف سے آپ کو منع نہیں کیا؟ فیملی کی طرف سے مجھے کبھی ایسی آزاد ہوں میں بالکل. اچھا، جو آپ نے چائلڈ ابیوز کے بارے میں اسپیشلی جو بدقسمتی سے کچھ واقعات پچھلے دنوں دینی مدارس میں بھی ہوئے، اگرچہ ہم اس بات پہ ہم سب متفق ہے کہ تمام دینی مدارس جو ہے نہ تو ایسے ہیں، نہ تمام علماء کرام خدا نخواستہ اس سوچ کے حامل ہے. جو بدقسمتی سے کچھ واقعات ہوئے، الحمدللہ وہ دین اور جو دین کی ترویج کی خدمت کر رہے ہیں مدارس اور علماء اکثریت اس میں، لیکن اس حقیقت کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ واقعات بہت بدقسمتی سے ہوئے ہیں. اگر کہیں اس ہمارے سسٹم میں کہیں کوئی ویکنس ہے، کہیں کوئی کمزوریاں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں دور کریں، نہ کہ ہم ان پہ پردہ ڈال دیں اور ان کو پنپنے دیں. میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے ضرور ان کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ موجود ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں اس میں سے آپ اپنی پسند کی کچھ چیزیں اگر ہمیں پیش کریں تو نوازش ہوگی. جی ضرور. اپنے اعمال کی تمام تر سیاہکاری کے ساتھ، اپنے اعمال کی تمام تر سیاہکاری کے ساتھ وہ خدا کے روبرو حاضر تھا. واہ. گناہ کی بدبو اس کے سارے بدن سے پھوٹ رہی تھی. اب اس کے سامنے دوزخ تھی یا پھر اپنے کیے کا پچھتاوا. قریب تھا کہ دو ہیکل فرشتے اسے نار میں جھونک دیتے. یکدم اس کی ندامت بول اٹھی، خدایا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مگر تو مجھ پہ ظلم نہ کر. تیری ذات نے گر توبہ کا وجود ہے رکھا، تو میری معافی کی درخواست رد نہ کر. بس ایک بار، آخری بار زندگی لوٹا اور مجھے آزما. میرا عہد ہے، میرا سر تیری چوکھٹ سے کبھی نہ اٹھے گا. میں ہر وہ کام کروں گا جس کا تو نے حکم دیا. بس ایک بار، آخری بار زندگی لوٹا اور مجھے آزما. سن کر اس کی فریاد خدا ہنس دیا. فرشتوں کو حکم ہوا، جاؤ اس کی میت میں جان ڈالاؤ. پھر جب وہ ہوش میں آیا
متصل احباب کو روتا دیکھ کر کہنے لگا نادانو تم کیوں روتے ہو؟ میں تو بس گہری نیند کو سویا تھا سو جاگ گیا ہوں۔ اف کیسا ڈراؤنا خواب تھا میرا۔ پھر اپنے سر کو جھٹک کر کہنے لگا ارے ہم بھی کتنے پاگل ہیں، کتنے بے ضرر خوابوں سے ڈرنے لگتے ہیں۔ واہ واہ، کیا خوب لکھا آپ نے۔ انسان کی جو پوری کیفیت جو خدا کے سامنے اور انسان کی معصیت کو بھی اس میں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو معاف کرنے کا ایک بہت بڑا وصف ہے اس کی بھی آپ نے شاندار انداز میں تشریح کی۔ ویسے یہ جو آپ کی یہ جو نثری نظم جو آپ کی ہے، یہ جو اسپیشلی انسان کی فطرت کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، یہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کو اس طرح کی کوئی تحریر لکھنی چاہیے؟ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی نیچر سے، اپنی حقیقت سے فرار کی اور بھاگنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے زیادہ ہیں۔ تو اس چیز کے پس منظر میں نے یہ نظم کہی تھی۔ اچھا، اس میں اگر ہم دیکھنے والوں کو اور مجھ جیسے ناسمجھ لوگوں کو آپ سے سمجھنے کی ہم ایک کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ نے انسان کی جو بے بسی ہے اس کو زیادہ آپ کی نظر میں وہ بات اہم ہے کہ نہیں خدا تعالیٰ نے جو انسان کو کہا ہے کہ اگر میری طرف لوٹ کے آؤ گے تو سب چیزیں آپ کی معاف ہو جائیں گی؟ آپ کو کون سا جو ہے اس میں دو پہلوؤں میں آپ کو کون سا پہلو جو ہے آپ کی نظر میں اہم بات ہے؟ دیکھیں، خدا کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہر انسان اپنی سوچ سے اس کی اپنی ایک رائے ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور انسان کے ساتھ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے میں اس پہ مطلب اس کی رحیمی کو زیادہ مجھے یقین ہے۔ اور دوسری بات، انسان کے اوپر اگر میں فوکس کروں تو اس نے وہی کرنا ہے جو وہ ہمیشہ کرے گا۔ ان کی سرشت میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ وہی کرے گا، وہ اس سے چاہے کچھ بھی کریں، لیکن وہ جو ان کی تقدیر میں یا ان کو جو ہونی ہے انسان کے ساتھ ہو کے رہتی۔ ایک چھوٹی سی نظم نئی کتاب سے یاد آ رہی ہے مجھے، غلطیاں انسانوں کے لیے لکھی گئیں سو انہیں کرنی پڑیں، فقط گناہ سے کفارے تک کے رستے میں زندگی نے سفر کیا۔ واہ واہ واہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بشریٰ سعید کی جو تخلیق ہے وہ رونگٹے کڑی کر دینے والی ہوتی ہے، بال کڑے ہو جاتے ہیں وہ جو کچھ لکھتی ہے، جو کچھ کہتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اب بھی بدستور بشریٰ سعید صاحبہ رہے گی موجود اس پروگرام میں، لیکن اس وقت پروگرام میں ایک دوسرے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ساتواں دن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے بشریٰ سعید صاحبہ۔ جی، وقفے سے پہلے آپ نے جو 2-3 ہمیں شاہکار نظمیں سنائی، بہت ہی مزہ آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو مزید دراز رکھ کے، اور میں روایتی سوالات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ناظرین بھی سننا اور دیکھنا چاہیں گے۔ یہ جو میں کہنا چاہتی ہوں اس میں شاید آپ نے اعلیٰ نسل کے کتے کے حوالے سے آپ کی ایک بہت شاہکار ایک نظم ہے، میں چاہوں گا کہ میں بھی سنوں اور ہمارے دیکھنے والے جو ہے اس سے محظوظ ہوں۔ آپ سے یہ فرمائش، ہم آپ کو تنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہے یہ۔ نظم کچھ ایسے ہے، اعلیٰ نسل کتے اور نایاب نسل بلی پالنے والوں میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے۔ اعلیٰ نسل کتے اور نایاب نسل بلی پالنے والوں میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے، ان کی رہائش گاہوں کے سائز ہمیشہ ان کے ظرف سے بڑے ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ وہ اپنے ہاتھ دل شکستہ لوگوں کو تشفی دے کر آلودہ نہیں کرتے۔ ظلمت شب میں بھی ان کی محفلوں کے رنگ پھیکے نہیں پڑتے۔ اجسام کے ناقابل اعتنا مقاصد میں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ لذت و عشرت سے بھرے جام پی کر بھی وہ شکوہ و شکایت سے تشنا رہتے ہیں، اور اپنے نفس کے کارناموں پہ یاس و علم کے حصار کبھی بھی مسلط نہیں کرتے۔ اعلیٰ نسل کتے اور نایاب نسل بلی پالنے والوں میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے۔
بہت خوب، بہت ہی اعلیٰ۔ اچھا بشریٰ صاحبہ، یہ آپ سے معلوم کرنا تھا، آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ جو لوور یا بہت ہی خط غربت کے نیچے زندگی گزر بسر کرنے والے جو طبقات ہیں ان کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، مزدور، دہقان، چوکیدار، عام جو دھاڑی دار اور چابڑی والا ہے، ان کی آپ بات کرتے ہیں، ان کے جو احساسات ہیں ان کو بہت اچھے انداز سے آپ بیان کرتے ہیں۔ عموماً ہم نے شاعری میں اور نثری نظموں میں تو کبھی بہت کم ہی ہمیں دیکھنے کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ایلیٹ سے آپ کی ایک نفرت تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے رویوں سے آپ کی اکتاہٹ جو ہے وہ انتہاؤں کو ہے۔ یہ جو آپ کی جو نظریات میں ایک چیز ہے کہ نیچے کے لوگوں کے لیے آپ کی پیار و محبت، اور اعلیٰ جو طبقات ہے ان سے اکتاہٹ اور ان سے جو آپ ایک نفرت کا جو اظہار ایک ہوتا ہے یا ان کی رویوں میں درستگی کی آپ جو کوشش کرتی ہیں، یہ کیوں کر ممکن ہوا آپ کی ان ساری تحریروں میں؟ مجھے لگتا ہے کہ جب برا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ جو امیر طبقہ ہے ہمارا وہ، ہاں میرا بنیادی نقطہ یہی تھا نا کہ کوئی محنت بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے رویے ایسے ہونے چاہیے یا آپ کے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنی ضرورت کو متعین کرنا سیکھیں اور اس کے بعد آپ اس طبقے کے لیے ضرور کام کریں جس کے لیے کہ آپ جس کو سوچنا تو درکنار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اپنی ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی جیبیں بھرنے پہ فوکس کرتا ہے اور پھر جیبیں بھرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی وہ ہرس جو ہے وہ اس کی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو ایک چیز ہے، اس چیز نے جو معاشرے میں تضاد پیدا کیا ہے یا ناانصافی یا ایک اس طبقے کے لیے وہ جو اذیت کا باعث بنا ہے، تو اس چیز کو جب تک ہم ڈسکس نہیں کریں گے، جب تک ہم اس پہ سوچیں گے نہیں، جب تک ہم ایک وہ بات نہیں کریں گے، تو یہ کیسے پھر دوسروں تک پہنچے گی۔ تو یہ میری ایک ادنا سی کوشش ہے اس طرح سے لکھنے کی کہ تاکہ میں اپنی بات جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اب جو ہے باتیں جو آپ کی تخلیق ہے، جو کتاب ہے، اس پہ بھی تو باتیں ہوں گی، لیکن بیچ میں چاہوں گا جو 16 دسمبر 2014 کا APS کا جو سانحہ ہوا اور اس پہ آپ نے جو ایک کتاب مرتب کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والے ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس عظیم سانحہ کو، ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں سانحہ تو روز ہوتے ہیں لیکن ہماری یادداشتوں میں وہ زیادہ دیر تک وہ قائم نہیں رہتے، ہم بھول جاتے ہیں۔ APS کا واقعہ بھی اسپیشلی ہم جس خطے سے کے رہنے والے ہیں ان کے لیے وہ واقعہ ڈراونا خواب سے کم نہیں ہے اور وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ آپ نے جو کتاب جو مرتب کی تھی، بنیادی طور پر اس کا تھیم کیا تھا، کہاں پہ آپ نے تحقیق کی، آپ کو امریکہ میں بھی اس پہ ایوارڈ ملا، پاکستان میں بھی پذیرائی حاصل ہوئی، اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ وہ بھی اس کا بھی بنیادی مقصد میرا یہی تھا کہ ہمارے روزمرہ معاملات میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور پھر وہ 2 دن 3 دن 4 دن اس پہ گفتگو کا وہ حصہ بنتے ہیں بہت سے پروگرامز میں، بہت سے میڈیا پہ، چینلز پہ، اور اس کے بعد پھر وہ فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی تھی کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس کو فراموش کیا جائے، اس سے ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اس سے ہمیں ایسا ہم کبھی اور مزید برداشت نہیں کر سکتے اپنی جنریشن کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو وہ ایک اس فکر فردہ جس کو کہیں کہ وہ اس حوالے سے مجھے ایک خوف تھا کہ جس کے لیے کہ یہ بچے تو سب کے ہیں، اور اگر یہی محفوظ نہیں ہے تو ہمارا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اس کتاب میں آپ نے کیا جمع کیا تھا؟ یعنی کن لوگوں کا بنیادی طور پہ نثر کا نظم تھی پوری دنیا سے شعراء کے کرام کی اور مختلف ادیبوں کا کلام تھا اس میں، اسی حوالے سے، اسی موضوع، اسی سانحے کے حوالے سے، اور آپ کی اپنی تخلیقات بھی اس میں شامل؟ اس میں میری اپنی تخلیق بھی تھی شامل۔ تو اس میں سے کچھ یاد آ رہے ہیں آپ کو؟ کچھ بس وہ کچھ نظم ایسے جملے کچھ ہو جائے تو کچھ بھی اس میں سے اگر آپ کو یاد ہو اس سے
تو اس کتاب وہ سے؟ کچھ ایسے میں نے اس پہ نظم کی ابتدا کچھ ایسے تھی کہ کلاس روم کے ٹھنڈے فرش پر سوئے ہوئے معصوم بچے روز میرے اندر جاگ جاتے ہیں، ان کی گل رنگ کاپیاں، ممتا سے بھرے بند ٹفن میرا دل پگھلا دیتے ہیں۔ دہشت کے دنگل کی روداد کہے کون، معصوموں کی فریاد سنے کون، وہ ممتا کہ جس نے اب سکتا گود لیا ہے، وہ باپ کہ جس نے اپنے خوابوں کو کفن میں لپیٹ کر لحد میں اتار دیا ہے۔ واقعی آپ نے جس انداز سے اس سانحہ کو الفاظ کا جو جامع پہنایا ہے، واقعی وہ سانحہ ہے بھی بڑا، اور آپ نے جس دردناک اور المناک انداز میں الفاظ میں مقید کرنے کا اس سانحہ کو کرنے کی جو کوشش کی ہے، واقعی بہت ہی قابل تعریف ہے۔ واقعی اس المیہ کو پاکستانی قوم نہ کبھی بھول سکتی ہے، نہ ہمیں بھولنا چاہیے، اور آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ کتابی شکل میں اور نظمی شکل میں اس سانحے کو محفوظ کیا ہے۔ اب آتے ہیں جو باتیں ہیں آپ کی کتاب، اس میں کیا باتیں ہیں؟ جو پہلے کا جو میں کہنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ جو آپ کہنا چاہتی ہے وہ تو ہم نے سن لیا کہ آپ بنیادی طور پر کہنا کیا چاہتی ہے۔ آپ مساوات کی جو بات کرتی مزید ہیں۔ باتیں ہیں وہ بھی نظموں کی صورت میں نے کی ہیں، جی اس میں سے کچھ میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ جی ایک چھوٹی سی نظم سے ابتدا کرتی ہوں، تعویذ۔ جی 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 بالکل، یہ پسندیدہ ہے، میرے سن چکا ہوں، اور بہت ہی اعلیٰ جو ہمارے معاشرتی ایک برائی ہے یا خامی ہے اس کی آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے۔ وہ ہمارا خدا، وہ ہمارا خدا، وہ ہمارا خدا اپنی جیب میں ڈال کر ایمان تعویذ پر لکھ اچھا دیتا ہے۔ وہ ہمارا خدا، ٹھیک۔ وہ ہمارا خدا اپنی جیب میں ڈال کر ایمان تعویذ پر لکھ دیتا ہے۔ ایک یہ جو گداگری کے حوالے سے ایک جی چھوٹی جی سی نظم ہے، سوچنے کی فرصت نہیں، سوز و علم سے ہنر کی طرح کھیلنے والے، سوز و علم سے ہنر کی طرح کھیلنے والے، پیوند لباس سوال آشنا شکستہ چہرے، مجبوری کا کشکول لٹکائے راہگیروں سے جھولی بھرتے ہیں۔ بارش کا پانی جوہڑ میں کب بدلا، ہمیں یہ سوچنے کی فرصت نہیں، واہ، کب ان کے تنہا اداس دل چونٹی کی طرح کچلے گئے، اور کیسے ہماری بے حسی نے ان کی آواز کو التجا کا سوز بخشا، اعلیٰ، ہمیں یہ سوچنے کی فرصت نہیں۔ اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ۔ بشرا صاحبہ، میں چاہوں گا اگر آپ کے لیے ممکن ہو مزدور یا چوکیدار کے بارے میں اسپیشلی آپ نے جو کچھ لکھا تھا اس میں سے اگر آپ کچھ یاد ہو یا کسی کتاب سے آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ میرے سامنے چوکیدار ہی نظم ہے۔ جی جی ارشاد۔ ایک سافٹ ڈرنک کی قیمت میں، ایک سافٹ ڈرنک کی قیمت میں، ایک سافٹ ڈرنک کی قیمت میں، دسمبر کی سردی میں جب ہمیں اپنے بستر سے دروازے تک جانا ناممکن لگتا ہے، وہ ہماری چھتوں کی نگہبانی ہڈیوں میں چھید کرتی یخبستہ ہواؤں سے لڑ کر کرتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس کا اپنا گھرانہ مہینے کی آخری تاریخیں کس اذیت سے کاٹتا ہے، اور پھر اگلے مہینے کے پہلے ہفتے وہ اپنی خدمت بیزار چہروں سے بھیک کی صورت مانگتا ہے۔ واہ، کیا خوب، کیا خوب، کیا خوب آپ نے جو منظرنامہ پیش کیا ہے، اسپیشلی چوکیدار یا مزدور یا جو اس سے پہلے گداگر کے بارے میں، یہ میرے خیال میں اس کے لیے اگر بہت بڑی کتابیں بھی لکھی جائے، تحریر کی جائے، تو آپ کی ایک کی نثری نظم اس کے لیے کافی ہے، آپ نے کمال کر دیا ہے۔ اب آخر میں ہم آپ سے بشرا صاحبہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کن موضوعات پہ لکھنا چاہتی ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے سامنے آپ کی 3 مجموعے اس وقت موجود ہیں، مزید مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، تو میں سوچتی ہوں اس حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے کافی زیادہ مجھے سوچ کے دیکھ کے پریشانی ہوتی رہتی ہے چیزوں کو، تو بس وہی مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے ہٹ کے نہیں لکھ سکتی کچھ بھی، یہ میرے اندر سے جیسے جو بات آج کے زمانے کا اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا برننگ ایشو کیا ہے، معاشرتی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور جس پہ آپ کا قلم بے چین ہے کہ اس پہ آپ کچھ تحریر کریں؟ ہم ہر چیز کو بے حسی کی نظر کرتے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ المیہ ہمارا یہ ہے، ہم سوشل میڈیا
یا سمجھ لیں کہ یہ جو ڈیوائسز موبائل یا ٹیکنالوجی کا جو ٹیکنالوجی ہمارے کا عمل جو دخل ہمارے اندر جو سماجی زندگی میں جو دخیل عمل ہوا. دخل ہو چکا ہے اس نے انسان کو بہت جگہ پہ بے حس کر دیا ہے. ٹھیک، تو آنے والے وقتوں میں آپ ان موضوعات پہ لکھنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ بالکل میں لکھ رہی ہوں، میں لکھ بھی رہی ہوں اور بہت کچھ اسی حوالے سے. بہت شکریہ بشریٰ سعید صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھی بشریٰ سعید صاحبہ، ان کی مزے کی گفتگو اور ان کا جو نثری نظموں کے انہوں نے چند نمونے جو ہمارے سامنے پیش کیے بہت ہی شاہکار اور بہت ہی اعلیٰ تھی. یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے. ہم اپنی معزز مہمان کی ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.